کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت جلیبیب نام ہے ان کا، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا یا رسول اللہ نہ میری شکل کوئی زیادہ حسین ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس اچھا مکان ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آقا خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر حاضر ہوئے تو آقا نے کہا اے جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے وہی بات یا رسول اللہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میری صورت ہے، نہ میرا بڑا خاندان ہے، نہ بڑا گھر ہے، مجھے کون نکاح میں قبول کرے گا؟ آقا نے تیسری مرتبہ دوبارہ پوچھا، فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ صحابی رسول کا وہی جواب، فرمایا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس صورت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری حیثیت خدا کی نظر میں بھی بہت ہے، محمد مصطفیٰ کی نظر میں بھی بہت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ تو غریب ہے مگر مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے خدا سے بھی پیار کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، فلاں صحابی انصاری صحابی کی طرف بھیجا، انہیں جا کر میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں کہو آقا تمہیں کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ وہ صحابی رسول دوڑتے دوڑتے خوشی میں اس گھر میں پہنچے، پہلی مرتبہ ملاقات ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا گیا، حضرت انصاری صحابی کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا اسم گرامی فرمایا، انہوں نے دروازہ کھولا، کہنے لگے نوجوان تم سے پہلی ملاقات ہے، ہم تجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ توجہ کیجئے نا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ اگر کہنے لگے تو میں کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا، اگرچہ ان کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر کہتے ہوں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ باواز بلند کہتے کہ اس خاندان کی پہلے سے بڑی عزت ہے، میں انٹر ہو جاؤں میری عزت بڑھ جائے گی۔ آقا نے فرمایا اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ فرمایا اگر تم نے نکاح کیا حسن کی وجہ سے، کچھ عرصے بعد وہی حسن تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تم اس سے اکتا جاؤ گے۔ فرمایا چوتھی چیز اگر تم نکاح کرتے ہو دین دیکھ کر، اگر تم نکاح کرتے ہو عورت کی تربیت دیکھ کر، اس کی نماز دیکھ کر، اس کی قرآن کی تلاوت دیکھ کر، حضور نے فرمایا اللہ مال بھی عطا فرما دے گا، اللہ بیوی کا حسن بھی بڑھا دے گا، اللہ تیری نسل کی عزت بھی بڑھا دے گا۔ لیکن جناب آج ہر نکاح کے بعد 6 مہینے بعد اب بس گزارا ہی چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی تو شریعت مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھا نا۔ توجہ ہے جناب والا؟ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول حاضر ہوئے کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ باپ سوچنے لگ گیا ایک ہی بیٹی ہے، ارے ایک بیٹی ہے، اس انسان کا تو خاندان بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے۔ والد جا کے نا اپنے زوجہ سے بات کرتا ہے، ادھر سے پردے میں بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں اپنی ان کی محبت اپنی جگہ ہے، والدین کی محبت اپنی جگہ ہے، یہ گفت و شنید کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنی دیر میں پردے کے پیچھے سے بیٹی کا جواب آتا ہے کہ والدین گرامی آپ یہ نہ دیکھیے کہ ذات کیا ہے، آپ یہ نہ دیکھیے رنگ کیسا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں خاندان کیسا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں حیثیت کیسی ہے، آپ یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ فرمایا اللہ اکبر،
فرمایا یہ نہ دیکھی ذات کیا ہے، یہ نہ دیکھے قوم کیا ہے، یہ نہ دیکھے رنگ کیا ہے، یہ نہ دیکھے دولت کیسی ہے، فرمایا اور کیا چاہیے، اگر مصطفیٰ کی مرضی شامل ہے تو میں بھی راضی ہوں، آپ لوگوں کو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ صحابی رسول نے جب یہ پیغام سنا نا تو وہ صحابی رسول یہ بات لے کے نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں ساری کہانی سنا دی، ایسے ایسے معاملہ پیش آیا، بہرحال نکاح کا پرپوزل قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آقا نے فرمایا یا اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، چند دن گزرنے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو ڈھیر ساری دولت اور مال بھی عطا فرما دیا۔ سامعین وقار